الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی کے UK کے 26ویں سالانہ اجتماع میں اللہ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ اس میں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کیے جائیں، اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے محب گرامی الحاج محمد عارف قادری صاحب سے، ان سے پیشتر مفتی اعظم امریکہ حضرت علامہ مفتی قمر الحسن صاحب سے، ان سے پیشتر فخر گجرات حضرت علامہ مولانا یونس صاحب قبلہ سے، اور دیگر حضرات سے نعت و منقبت و بیانات سننے کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ دنیا میں مرد ہو یا عورت، آج کے دور میں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی لائف پیسفل اور اچھی گزرے، اچھے سے اچھی لائف گزارنے کے لیے، لیوش لائف گزارنے کے لیے وہ جس طریقے سے بھی پاسبل ہے اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساروں کی مینٹلٹی یہ ہے کہ اچھی زندگی دولت کے بغیر نہیں گزر سکتی۔ ہاں، کسی حد تک دولت کی ضرورت ہے، بغیر دولت کے انسان مفلسی کا شکار ہو کر کبھی آبرو بیچ ڈالتا ہے اور کبھی ایمان بھی بیچ ڈالتا ہے، اس لیے دولت کا ہونا بھی کسی حد تک ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہترین بنگلو ہو تو زندگی اچھی گزرے گی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور کشادہ مکان والے کو خوش نصیب بھی فرمایا ہے۔ تو اگر آپ ایسے مکان کی تلاش یا ایسے مکان میں رہتے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ سواری اچھی ہو آپ کے پاس، کار اچھی ہو تو آپ کی زندگی اچھی طریقے سے گزرے گی۔ تو سواری کا اچھا ہونا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، اچھی سواری بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پر سوار ہو کر کے سفر فرمایا، قیامت تک کوئی ایسی سواری پر سفر نہیں کر سکتا۔ تو نہ اچھی سواری، نہ اچھا گھر، نہ زیادہ دولت، یہ انسان کے لیے ایسا نہیں کہ ضروری نہیں یا فائدہ مند نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بنگلوں میں رہنے والے بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کو رات کو نیند نہیں آتی، جن کی زندگی میں سکون نہیں۔ لمبی کاروں کو استعمال کرنے والے بہت سارے ایسے ملیں گے جن کی زندگی رات کو بستروں پر کروٹ لیتے لیتے گزر جاتی ہے۔ بینک بیلنس کے ہونے کے باوجود، مال و زر کی فراوانی کے ہونے کے باوجود، ان کی زندگی کے اندر سکون دور تک نظر نہیں آتا۔ چونکہ یہ خواتین کا اجتماع ہے تو میں عرض کر دوں کہ بہت ساری خواتین کے پاس جویلری کا انبار ہوتا ہے، ڈریسز سے کبڈ ان کے بھرے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا خود کا اپنا بینک بیلنس اتنا ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ بھی اپنی زندگی کو سسکتے ہوئے گزارتے نظر آتے ہیں۔
اور وہ بھی اپنی زندگی کو سکون سے بہت دور نظر آتے ہیں اور ان کی زندگی میں بھی سکون نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو بس اسی کو تھوڑا سا سمجھنا ہے تاکہ ہم قرآن کے فارمولے کے مطابق اچھی زندگی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سمجھ سکیں، تاکہ اس اجتماع میں آنے والے اور لائیو سننے والے مرد و خواتین اپنی زندگی کو اچھی بنانے کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مینٹلیٹی اپنی آپ چینج کرو، اور وہ مینٹلیٹی اور تھنکنگ یہ ہے کہ اسلام ہمارے لیے ریسٹرکشن اور پابندیاں لگاتا ہے، اور جتنی پابندیاں ہم پر لگتی ہیں اتنی مردوں پر نہیں لگتی۔ ساری پابندیاں ہمارے اوپر الا ماشاء اللہ، اور ہم پابندیوں میں زندگی گزار کر دوسری ترقی یافتہ خواتین کی زندگی کو جب دیکھتی ہیں تو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہیں، اور ہم ریسٹرکشن کے اندر اپنی زندگی کو گزار کر زندگی کو انجوائے کرنے سے محروم ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، وہ لوگ جو آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، وہ خواتین جن کی زندگی میں کوئی ریسٹرکشن یا قانون نہیں، لا قانونیت کی زندگی گزارتی ہیں، ان کی زندگی میں کہیں آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا، نہ وہاں پر آپ کو ماں کا احترام نظر آئے گا، نہ وہاں پر آپ کو بیٹی کی عزت نظر آئے گی، اور نہ وہاں پر آپ کو بیوی کا مقام نظر آئے گا، اور نہ وہاں پر آپ کو بہن کو عزت دیتا ہوا کوئی دکھائی دے گا۔ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے محسوس کریں، اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے۔ عورت اسلام سے پہلے کیا تھی اور اسلام کے بعد عورت کا مقام کیا ہے، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے فرمان کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ آپ شاید یہ نہ جانتی ہوں کہ دنیا اسی دور جاہلیت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتی ہے، جہاں پر جانے کے بعد آپ کی آبرو بھی محفوظ نہ رہے، آپ کا مقام بھی محفوظ نہ رہے، آپ کا حسن بھی بکے، آپ کے لباس بھی بکیں، آپ کی آبرو بھی بکے، اور مقام و مرتبے سے آپ گر جائیں۔ اسلام عورت کو عزت دینے کے لیے آیا، عورت کو مقام دینے کے لیے آیا۔ میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو عورتوں کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر رہے تھے اور آپ کے لب ہل رہے تھے، اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں کے علاوہ ایک بات حضور یہ بھی فرما رہے تھے کہ میں تم کو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، عورتوں کا اتنا خیال پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکھا، اور رب قدیر جل جلالہ نے بھی عورتوں کے سلسلے میں بندوں سے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حق ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور اسلام سے پہلے عورت کی پوزیشن کیا تھی، عورت کے حالات کیا تھے، عورت کی سچویشن کیا تھی۔ جب آپ اس زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا زندہ زمین میں دفن تو کی ہی جاتی تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بڑی دشوار زندگی تھی، بڑی کٹھن زندگی تھی، بڑی رحم کھانے والی زندگی تھی، لیکن اللہ عز و جل نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں سب سے پہلے اس بات کی طرف کہ عورت بحیثیت بیٹی، اللہ اکبر، آپ پہ جتنی بھی یہاں پر خواتین حاضر ہیں وہ سب سے پہلے بیٹی کے منصب پر رہی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی پہلے بیوی تو نہیں بنی، پہلے ماں تو نہیں بنی۔ یہاں حاضر ہونے والی ساری خواتین اور دنیا میں سننے والی تمام خواتین سب سے پہلے بیٹی کی حیثیت سے اپنی آنکھ کھولتی ہے اور بیٹی کے مقام کو وہ پا لیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی قرآن کا یہ انداز دیکھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بیٹیوں کو زندہ کیوں دفن کیا،
بلکہ ان بچیوں سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچیوں سے پوچھا جائے گا۔ میں حیران ہوں یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ قتل کرنے والے، دفن کرنے والے باپ سے نہیں پوچھا جا رہا، اور دفن ہونے والی بیٹی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے بیٹی تو نے کیا جرم کیا تھا، اے بچی تو نے کیا جرم کیا تھا جس بنیاد پر تجھے زمین کے اندر دفن کیا گیا یا تجھے قتل کیا گیا، وہ کون سا گناہ تجھ سے سرزد ہوا تھا؟ آپ اندازہ لگائیں بیٹی سے سوال پوچھنے کی قیامت میں وجہ سب سے بڑی یہی ہوگی تاکہ جب بیٹی جواب دے میں بے گناہ تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، پیدا کرنے والی ذات تیری ہے، تو چاہے تو لڑکا پیدا کر چاہے تو لڑکی پیدا کر، اے میرے مولا تو نے مجھے لڑکی پیدا کیا، بس میرا لڑکی پیدا ہونا میرا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن میرا باپ نہیں جانتا تھا کہ لڑکی پیدا ہونا یا لڑکا پیدا ہونا یہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت جل جلالہ جسے چاہے اسے لڑکا عطا فرما دے اور جسے چاہے لڑکی عطا فرما دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے لڑکا پیدا فرمائے اور جسے چاہے لڑکی پیدا فرمائے۔ ایک بچی قیامت کے دن یس کرے گی ہمارا کوئی جرم نہیں، مولا تو نے ہمیں لڑکی پیدا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے، ان بچیوں کو دفن کرنے والی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دبی کچلی بیٹیوں کو زندہ دیکھنا چاہتے تھے اور انہیں مقام و مرتبہ عطا کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ بے قصور تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی عظمت کو بیان کرنا شروع فرمایا تو آپ جانتے ہیں بیٹی کی عظمت کتنی بیان فرمائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی طریقے سے پرورش کی اور اس کے بعد ان کو بیاہ دیا، اللہ اکبر، وہ بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم اور ان کے درمیان حجاب بن جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے جس زمانے میں بچی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اس زمانے میں حضور بیٹی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کے مقام کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کی پرورش کے اجر کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کی پرورش کے سلسلے میں ثواب کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اے خواتین اسلام، اس احسان کو یاد کرو جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نصیب ہوا۔ رسول اعظم کا یہ احسان ہے کہ اے بچیوں، آج تم بچی کی حیثیت سے پہلے زندگی گزارنے کے بعد ماں کے درجے پر پہنچی ہو، بیوی کے درجے پر پہنچنے کے بعد ماں کا مقام تمہیں نصیب ہوا۔ یہ پورا لمبا سفر بیٹی سے لے کر ماں تک کا اگر تم آج کر رہی ہو تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت کا۔ اگر حضور نے یہ مقام و مرتبہ عطا نہ کیا ہوتا تو دور جاہلیت کے مطابق آج تم بھی دفن کر دی جاتی اور تمہاری ولادت پر تمہارے باپ کا چہرہ، تمہاری ماں کا چہرہ کالا ہوتا دکھائی دیتا اور وہ ہمیشہ ہربا تلاش کرتے کس وجہ سے ہم اپنی بچی کو دفن کریں۔ آپ مجھے بتائیے یہ کس کا احسان ہے، یہ کس کا کرم ہے کہ آج زندگی کی دولت جو تمہیں نصیب ہوئی ہے تم اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہو؟ یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہماری بہنیں یہ کہہ رہی ہیں اسلام ہم پر ریسٹرکشن لگا رہا ہے، اسلام ہم پر پابندی لگا رہا ہے، ہماری آزادیوں میں خلل پیدا کر رہا ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جن خواتین نے اللہ اس کے رسول کے احسان کو اپنی زندگی کے سامنے رکھا انہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہ اللہ کو ناراض کرنے کا خیال کیا نہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا خیال کیا، اس لیے کہ وہ احسان مانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ ہمیں جو بھی مرتبہ ملا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ آپ ذرا دیکھو آج کی بچی شادی کے بعد اگر مطلقہ ہو جائے کسی سبب سے، ڈیورس ہو جائے اور اس کے بعد وہ گھر پر آتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ باپ کے گھر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بچی کے لیے باپ کو گھر کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم بھی عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ
ایسی پریشان حال بچی جو ڈیورس کے بعد گھر آ جائے اور اگر اس کی دیکھ بھال صحیح طور پر ہو، اس کا خیال صحیح طور پر ہو، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ بیٹیوں کا خیال سب سے زیادہ کون رکھ رہا ہے؟ یہ بیٹیوں کے حقوق سب سے زیادہ کون عطا کر رہا ہے؟ یہ بیٹیوں کے مرتبے کو سب سے زیادہ کون پیش کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ آپ انگلینڈ کی سرزمین پر رہتی ہیں، آپ یہاں کے کلچر سے واقف ہیں، آپ یہاں کے حالات سے واقف ہیں۔ آپ اس کلچر میں مت ڈھلو جس کلچر میں ڈھلنے کے بعد بچی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ آپ اس کلچر کو ایڈاپٹ کرو جو کلچر پیغمبر رحمت نے عطا فرمایا، اس کلچر کے مطابق زندگی گزارو جس کلچر کو رسول اعظم بپا کرنا چاہتے تھے، جس کی بنیاد پر ہر خاتون کو عزت نصیب ہو، وقار نصیب ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہاں پریسٹر ہی کی سرزمین پر ایک کرسچن بچی نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہتی تھی اور نکاح کے لیے بحیثیت قاضی مجھے بلایا گیا۔ مجھے یاد ہے وہ جملہ، میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بچی نے جواب دیا تھا کہ مسلمان کے یہاں میں اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہوں، ہمارے یہاں اتنی سیفٹی نہیں ہے جتنی مسلمان کے یہاں ہے۔ اللہ اکبر! مجھے حیرت ہوئی۔ اس کے بعد شادی کرنے والے دولہے کو میں نے نصیحت کی، میں نے کہا بیٹا وہ صرف اس لیے شادی کر رہی ہے کہ اسلام میں اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی ہے، خبردار کبھی اس پر زیادتی نہ کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، تاکہ یہ دوسری بچیوں سے کہہ سکے کہ اسلام کا ماننے والا بیوی کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا اکتا چکی ہے، دنیا پریشان ہو چکی ہے، دنیا اس کلچر سے نکلنا چاہتی ہے جس کلچر کے اندر سکون کی دولت نہیں ہے۔ اسلام سکون دینے کے لیے آیا، اسلام اطمینان کی دولت دینے کے لیے آیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، قرآن کو مانتی بھی ہیں، اللہ کے رسول کو مانتی بھی ہیں، اللہ کو رحمان و رحیم مانتی ہیں، اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین مانتی ہیں، قرآن کو رحمت والی کتاب مانتی ہیں، پھر بھی جب ان کی تعلیمات پیش کی جائے، اللہ کا فرمان پیش کیا جائے، اللہ کے رسول کا فرمان پیش کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے احکام پیش کیے جائیں، تو ہماری بچیوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ فریڈم کے اندر ریسٹرکشن تصور کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے میری قوم کی بچیوں، تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تم جانتی ہو تاریخ میں جن عورتوں نے اسلام کا احسان مانا اور اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین مان کر اپنی عزت کا ذریعہ جس مذہب کو سمجھا، انہوں نے پوری زندگی اسلام کو پھیلانے میں کوشش کی، کبھی کردار کے ذریعے، کبھی اقوال کے ذریعے، کبھی افعال کے ذریعے، کبھی اعمال کے ذریعے، کبھی تبلیغ کے ذریعے۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ سید الشہداء جنہیں دنیا سیدنا امیر حمزہ کہتی ہے، رسول اعظم کے چہیتے چچا، خدا کی قسم ان کے اسلام قبول کرنے کے اندر جس کا کلیدی رول تھا وہ ان کی لونڈی ہی کا تو تھا۔ اس کے کہنے پر ہی تو آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو مارنے کے لیے گئے، اور جب وہاں مارنے کے بعد میرے آقا کے پاس پہنچے تو آقا نے اپنی خوشی کا اظہار اس بات پر فرمایا کہ اس کو مار کر اگر آپ سمجھتے ہو میں خوش ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری خوشی چاہتے ہو تو ایک بار کلمہ پڑھ لو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سید الشہداء کو حضور کے سلسلے میں ابھارنے والی خاتون ہی تو تھی، عورت ہی تو تھی سیدنا فاروق اعظم، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے آتے ہیں اس راستے سے شیطان کرنی کاٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، سیدنا فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، جن کی شان میں رسول اعظم یہ فرمائیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس عمر فاروق کو اسلام کی دولت کس کی وجہ سے میسر ہوئی؟ ان کی بہن ہی کی وجہ سے میسر ہوئی، وہ بھی ایک خاتون ہی تھی، کوئی مرد نہیں تھا جس کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے رسول کی دعا کا اثر ضرور تھا، لیکن اپنی بہن کا کردار اور اسلام پر پابند رہنا یہ اپنے بھائی کو اتنا پسند آیا
کہ وہ میری بہن جو کبھی میرے سامنے زبان دراز نہیں کرتی تھی، وہ میری بہن جو کبھی اونچی آواز سے میرے سامنے بات نہیں کرتی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اندر استقامت کا اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ میری بہن کہہ رہی ہے عمر جان لے لو لیکن دامن محمد نہیں چھوڑوں گی۔ جو دین کمزور عورتوں کو اتنی طاقت عطا کر رہا ہو وہ دین کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور فاروق اعظم نے اپنا ارادہ اسلام قبول کرنے کا بنا لیا۔ کس کا رول رہا اسلام کو پھیلانے کے اندر؟ خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں، فروغ اسلام کے سلسلے میں ان کی وائف کا رول کتنا عظیم ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کتنا عظیم ہے۔ اپنی دولت حضور کے قدموں میں رکھ دی، اپنا سب کچھ سرکار کے قدموں میں رکھ دیا، اور رسول اعظم کے مشن کے اندر بھرپور سپورٹ کر کے اسلام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، انسانوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کلیدی رول ادا کیا۔ اور جانتے ہیں آپ جس سال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی بیوی اس دار فانی سے کچھ کر جاتی ہے، وصال ہوتا ہے، سرکار اس سال کو غم کا سال فرماتے ہیں، عام الحزن فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کتنا تعاون تھا اسلام کے فروغ کے سلسلے میں۔ آج تم خود کہتی ہو اسلام ہمارے لیے ریسٹریکشن پیدا کرتا ہے، آج تم اسلام کے اصول و ضوابط کو چھوڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہو۔ ارے آپ ان احسان ماننے والی خواتین کی زندگی کا جائزہ لو جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تھا عورت درمیانی راستے پر نہ چلے، کنارے پر چلا کرے۔ اتنا حضور کا فرمان جب اس زمانے کی عورتوں نے سنا تو کنارے سے اس طرح چلتی کہ ان کا کپڑا دیوار سے جو ہے وہ لگ جایا کرتا تھا۔ اور آج اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کپڑے پہن کر کے بھی عورت ننگی ہوگی۔ آج وہ دور آ چکا ہے، کسی شادی میں شریک ہونے کی طبیعت نہیں چاہتی۔ آج کی ہماری بہنیں شادیوں میں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ شوہر کے سامنے جیسا لباس پہن کر جانا چاہیے، عام عورتوں کے سامنے اور مردوں کے سامنے ایسا لباس، العیاذ باللہ، پورا وجود چھلکتا نظر آتا ہے، پورے وجود سے بے حیائی ظاہر ہوتی نظر آتی ہے، پورے وجود سے اللہ اکبر بے پردگی ہی نہیں ننگا پن ظاہر ہوتا نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم کہتی ہیں، آج کی ہماری بہنیں کہتی ہیں ہم تو خاتون جنت سے محبت کرتی ہیں، ہم خاتون جنت کی چادر کے سائے میں قیامت میں اٹھنا چاہتی ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی تم نے خاتون جنت کی سیرت بھی پڑھی ہے؟ تم آج کی ماڈرن عورتوں کو دیکھ کر اس کے رنگ میں رنگ جانے کی تمنا رکھتی ہو؟ آؤ میں تمہیں خاتون جنت کے بارے میں بتاؤں۔ جنازہ گزر رہا ہے، دیکھ کر کے فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں جنازے کو جنازے کے اندر جب میت کو رکھی جاتی ہے تو میت کے جسم کا خد و خال جنازے کے اندر ابھرتا دکھائی دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں ایسا جنازہ تیار کیا جائے کہ جب اس میں میرے مرنے کے بعد مجھے لٹا دیا جائے تو میرے جسم کا خد و خال نمایاں نہ ہو۔ اللہ اکبر، ایک صحابیہ نے اس وقت کہا تھا میں نے ایسا جنازہ دیکھا ہے، اور اس کے بعد اس قسم کا جنازہ تیار کیا گیا، اور جب خاتون جنت کا وصال ہوا تو وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے جسم کے خد و خال کو کوئی دیکھے یہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اور آج کی عورتیں پورے جسم کا لک دنیا دیکھے، پورے جسم کا لک آج کا انسان دیکھے۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن فیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، عیاشی کے نام پر، دنیا کی ترقی کے نام پر نئے نئے رواج اور نئی نئی سسٹم کے ذریعے، نئے نئے لباس کے ذریعے آج ہماری عورتیں شادیوں کے اندر ویڈنگ ڈریس پہن کر کے آتی ہیں، جس کی بنیاد پر ان کے جسم کا پورا وجود اور خد و خال چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا جواب دو گی کل بروز قیامت اللہ کو؟ کیا جواب دو گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا جواب دو گی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو؟ اللہ اکبر، اے خواتین اسلام، اب آئیے اتنی سی بات عرض کرنے کے بعد میں اس آیت کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ یہ چاہتے ہیں
کہ ان کی زندگی پیسفل ہو، ان کی زندگی اچھی گزرے، ان کی لائف وداؤٹ ٹینشن کی ہو، ان کی لائف میں سکون ہی سکون ہو۔ اللہ عز و جل جو ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہماری باڈی کے اندر جو پارٹس کے ساتھ ساتھ جو فیلنگ رکھی گئی ہے، اس فیلنگ کا بھی کریٹر ہمارا اللہ ہے۔ وہ جانتا ہے مرد کی فیلنگ کیا ہے، وہ جانتا ہے عورت کی فیلنگ کیا ہے۔ ایک انسان اس طریقے سے تو جانتا ہے کہ آئی فون بنانے والا اس کے ہر فیچر کے بارے میں جانتا ہے، اس کے سسٹم کے بارے میں جانتا ہے، اس کے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، کس طریقے سے اس کے اندر اس کو یوز کرنا چاہیے، وہ ساری چیزوں سے واقف ہے۔ اس لیے دنیا کا انسان آئی فون استعمال کرے، سیمسنگ استعمال کرے یا کوئی بھی اس طریقے کی چیز استعمال کرے تو اس گائیڈ لائن کو فالو کرتا ہے جو گائیڈ لائن کمپنی کی طرف سے ملتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایپل کا فون بنانے والا تمہیں جو گائیڈ لائن دے تم اس سے ہٹتے نہیں ہو، اور قدرت جس نے تم کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا تم اس کی گائیڈ لائن کو چھوڑ رہی ہو، اس میں اپنا انٹرفیئر کر رہی ہو، تم اپنی مرضی سے چلا رہی ہو، تو ظاہر سی بات ہے جب اس قسم کی زندگی گزارو گی کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کے مطابق تم زندگی گزارو گی، تمہیں زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ آئیے قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں اللہ نے کون سی چیز اختیار کرنے پر اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، دونوں کے بارے میں بتا دیا۔ اگر مرد نیک عمل کرے تو مرد، عورت نیک عمل کرے تو عورت، کنڈیشن یہ ہے کہ یہ دونوں مومن ہونے چاہیے۔ جب یہ دونوں صاحب ایمان نیک عمل کریں گے تو جزا کے طور پر فا کا لفظ آیا، اور قرآن نے تاکید کے ساتھ فرمایا ضرور ضرور ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ گناہ کی وجہ سے پاکیزہ زندگی نہیں مل سکتی، اللہ کی نافرمانی کے اندر سکون کی زندگی نہیں مل سکتی، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے پر سکون کی زندگی نہیں مل سکتی۔ سکون کی زندگی ملے گی نیک کام کرنے کی بنیاد پر، سکون کی زندگی ملے گی عمل صالح کی بنیاد پر۔ اور یہ بات یاد رکھو، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے جیسی زندگی عطا فرمائے، لیکن بہت ساری جگہوں پر اس نے کنڈیشن رکھی ہے۔ اے میرے بندے، تو چاہتا ہے میں تیری مدد کروں، میری کنڈیشن ہے، تو اگر اس کنڈیشن کو فلفل کر تو میں تیری مدد کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کنڈیشنز بعض جگہوں پہ رکھی گئی ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے یہاں پر بھی فرما دیا اے میرے بندے اور بندیوں، تم اچھی زندگی چاہتے ہو، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، کنڈیشن یہ ہے بس تم نیک عمل کرو، تم نیک عمل کرو۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا، ہماری بہنوں نے یہ تصور کر لیا ہے روزے رکھنا، نماز پڑھنا، وظیفے پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہی نیک عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جب صرف اسی کو نیک عمل سمجھنے والی ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، مجھے بتاؤ ان نیک عمل کی بنیاد پر تمہاری زندگی میں کیوں چینجز نہیں آ رہی؟ نماز بھی پڑھ رہی ہو، سیریل بھی دیکھ رہی ہو، روزے بھی رکھ رہی ہو، گناہ بھی سرزد ہو رہا ہے، میوزک بھی سن رہی ہو اور اس کے بعد تلاوت بھی کر رہی ہو۔ آخر یہ ساری نیکیاں تو اس لیے تھی تاکہ ان برائیوں سے رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن یہ نیکیوں کے کرنے کے بعد بھی ان برائیوں سے رشتہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے صرف انہی چیزوں کو نیکیاں سمجھا ہے۔ نہیں، صرف یہی نیکیاں نہیں ہیں، بلکہ سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کرنے پر جتنا ثواب نہیں ملتا اتنا بچنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کرنے پر ثواب؟ اللہ اکبر۔ آئیے بچنے پر ثواب میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے رک گیا، کھڑا رہا، اللہ عز و جل کے خوف سے ڈر گیا، اللہ اکبر، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے
اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. نیکی کرنے والے کو 1 جنت مل رہی ہے اور خوف خدا سے کھڑے رہنے والے کو، رک جانے والے کو اللہ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا جہاں نیکیوں کی کثرت نظر آتی ہے وہاں پر گناہوں سے بچنا زیادہ نظر آتا ہے. مجھ سے بیشتر حضرت علامہ مفتی قمر الحسن صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کا ان کے ذریعے ایک واقعہ آپ نے حضرت محبوب الہی علیہ رحمت والرضوان کی والدہ کا سنا، اور وہ واقعہ کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ وہ واقعہ یہی تو تھا نا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب نے نمازیں پڑھی، بارش نہیں ہوئی، لیکن اللہ اکبر، بے پردگی سے بچنے والی اس خاتون کے دوپٹے کو لے کر اور اس کے ٹکڑے کو لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گئی، اے اللہ یہ اس عورت کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، فوراً بارش نازل ہو گئی. یہ بچنا ہی تو تھا، یہ گناہ سے بچنا ہی تو تھا. یاد رکھیں گناہ سے زیادہ بچو. آپ کو میں اچھی طریقے سے بتا دوں، میری بہنیں یہاں کی جو ہیں وہ اچھی طریقے سے، بہت ساری بچیاں سائیکولوجی بھی پڑھتی ہیں، بہت ساری بچیاں ایجوکیشنل ان کا اسٹیٹس بہت اچھا ہے، میڈیکل فیلڈ کی بھی ہوں گی. اللہ اکبر، وہ جانتی ہیں اور اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ آج ڈپریشن کا مرض بڑھ رہا ہے، آج اینزائٹی کا مرض بڑھ رہا ہے، آج اسٹریس کا مرض بڑھ رہا ہے. اگر آپ اس کا ریزن تلاش کرنے کے لیے جائیں تو بہت سارے ریزن دنیا کے سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں، لیکن میں آج ایک ایسا ریزن بتاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی سائیکولوجسٹ وہ ریزن کبھی نہیں بتایا اور نہ بتا سکتا ہے. اللہ اکبر، میں پوری دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ڈپریشن کا شکار، اینزائٹی کا شکار اور اسٹریس کا شکار گناہ کرنے والا ہوا کرتا ہے. جب کوئی گناہ کرتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی دیکھ لیجئے گا کہ گناہ کرنے کے بعد اگر ایمان آپ کے سینے میں ہے طبیعت بے چین ہو جائے گی، نیند نہیں آئے گی، آپ حیران رہیں گے مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا، میں نے یہ کیا کر لیا، اور آپ کے جسم سے قوت چلی جائے گی، آپ کے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، دل چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تو کلوز کر کے بات کو سمجھاؤں. میں آپ کو بتاؤں، آج بیوی کا موبائل جو ہے اس کا بھی پاسورڈ وہ بھی لاک، مرد کا پاسورڈ اس کو بھی لاک. دونوں کے موبائل ان لاک نہیں ہوتے، لاک ہوتے ہیں. بیوی اپنے موبائل کو چھپا کے رکھتی ہے، شوہر اپنے موبائل کو چھپا کر رکھتا ہے. اچانک کبھی پاسورڈ مل گیا، بیوی نے شوہر کے پاسورڈ کے ذریعے جب اس کے موبائل کو آن کیا تو پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے میسیجز اس میں موجود تھے. اب گھر کا سکون ختم ہو گیا، اب گھر کا چین ختم ہو گیا، گھر قیامت بن گیا. اللہ اکبر، اب گھر میں شوہر آتے ہی نہیں قیامت کھڑی. اسی طریقے سے اللہ نہ کرے کسی عورت کا معاملہ یہ ہو جائے تو گھر کا سکون ختم. اب شوہر ڈر رہا ہے، شوہر اپنے بچوں سے ڈر رہا ہے، شوہر اپنی بیوی سے ڈر رہا ہے، شوہر اپنے سسرال والوں سے ڈر رہا ہے، شوہر اپنے ماں باپ سے ڈر رہا ہے، شوہر سوسائٹی سے ڈر رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، کون سی چیز نے اس کو ڈپریشن میں ڈال دیا؟ تسلیم کرنا پڑے گا، ایک گناہ نے اس کی زندگی سے سکون چھین لیا اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. اگر تم ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم سکون کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، اچھی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، گناہ سے رشتہ توڑو اور نیکی سے اپنے رشتے کو جوڑ لو. میرے رب کا وعدہ حق ہے، وہ اچھی زندگی عطا کرے گا، اور زندگی دینے والا وہی ہے، وہی محیی بھی ہے، وہی ممیت بھی ہے، وہی معز بھی ہے اور وہی مذل بھی ہے. آج ضرورت اس عمل کی ہے، نیک عمل کرو، گناہوں سے بچو. گناہوں نے تمہاری زندگی کو کچھ نہیں دیا، بد کرداری نے تمہاری زندگی کو کچھ نہیں دیا. میری بہن مجھے معاف کرے، میری بہنیں مجھے معاف کریں، میں ایک بہت تلخ بات کرنے جا رہا ہوں. جب کسی میری عورت کے شوہر کے بارے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا افیئر کسی کے ساتھ ہے تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے شوہر سے کہتی ہے تم نے بھی الگ کیا، اپنی مرضی سے فرینڈشپ، اب میں بھی کر کے تمہیں بتاؤں. اور پھر اس کا قدم پھسلتا ہے، اور پھر الا ماشاء اللہ سب ایسی نہیں ہوتی،
لیکن وہ بھی پھر بوائے فرینڈ بنانے کے چکر میں لگ جاتی ہیں. دونوں کی ان غلطیوں سے وہ ننھے بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. اے خواتین اسلام, اللہ نہ کرے, صدبار نہ کرے, اگر تمہارے شوہر کے قدم پھسل گئے, قیامت میں اس قدم پھسلنے کا جواب وہ دے گا, اور تمہارے قدم پھسلے تو قیامت کے دن تمہارے قدم پھسلنے کا جواب تم کو دینا. شوہر کو گناہوں میں دیکھ کر خود اس گناہ کے اندر شریک نہ ہوا کرو اور اس گناہ کے اندر گرفتار نہ ہوا کرو, بلکہ تم اپنی محبت کے ذریعے شوہر کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرو, شوہر کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کرو, لیکن تمہارے دامن کے اوپر گناہ کا دھبا نہ لگے, تمہارے دامن پر سیاہ کاری کا دھبا نہ لگے, تمہارے دامن پر بد کرداری کا دھبا نہ لگے. پھر میں یہ عرض کروں گا, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, اللہ اکبر, جوائنٹ والے کپڑے پہننے والی خواتین کی زندگی میں سکون چھلکتا نظر آتا تھا. شاید اس سے پہلے میں یہ واقعہ عرض کر چکا ہوں گا, لیکن آج موقع کی مناسبت سے پھر میں عرض کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں فرانس سے ایک کپل ممبئی کی سرزمین پر آیا, بہت زمانے پہلے کی بات ہے, وزٹ کرنے کے لیے ٹورسٹ بن کر کے آیا. اس نے انڈیا کے بہت سارے علاقے دیکھنے کے بعد ممبئی کی سرزمین پر جب وہ آیا, کپل ہوٹل تاج میں انہوں نے اسٹے کیا, اور اس کے بعد اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ممبئی کی دیکھنے کی. تو گائیڈ نے کہا ہاں ایک جگہ رہ گئی ہے, وہ ہے سلم ایریا, چوپٹ پٹی کا علاقہ, جو بامبے کا, ممبئی کا, دھاراوی کا علاقہ ہے. تم وہاں جا نہیں سکتے, اتنی چھوٹی چھوٹی اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں اور گندگی اتنی ہے کہ تم اس علاقے میں قدم نہیں رکھ سکتے, بدبو بھی آتی ہے اور عجیب سچویشن ہے. تو شوہر نے کہا یار مجھے تو نہیں جانا, لیکن بیوی ضد کر گئی کہ مجھے تو جانا ہے. اللہ اکبر, بیوی کی ضد پر شوہر نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ. گائیڈ اپنے ساتھ لے کر اس عورت کو جاتا ہے. جب ماہی کی جھوپڑ پٹی میں قدم رکھتا ہے, تنگ گلیاں, بچے وداؤٹ قمیض, وداؤٹ شرٹ, صرف جو ہے وہ نیکر پہنے ہوئے, ادھر کوئی پیشاب کر رہا ہے, ادھر کھیل رہا ہے, تنگ جگہ, تنگ گھر. وہ جب نکلتی ہے تو بالکل ماسک لگا کر کے نکلتی ہے, اور ایک ایک گھر میں جھانک کر کے دیکھتی ہے تو کسی گھر کے اندر 6 لوگ سوئے ہوئے پڑے ہیں, بات کر رہے ہیں, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, کوئی پسینے میں شرابور ہے. جب وہ دیکھتے دیکھتے جاتی ہے, ایک گھر کے پاس پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, اس گھر کے اندر ایک خاتون مصلی پر موجود تھی, نماز پڑھ رہی تھی. وہاں رک گئی. جب عورت نے سلام پھیرا, گائیڈ سے کہتی ہے اس عورت سے پوچھو کہ اتنے چھوٹے سے گھر میں, کہ اس سے 3 گنا زیادہ تو میرے یہاں کا باتھ روم ہے, یہ چھوٹے سے گھر میں یہ عورت جس کے چہرے سے سکون چھلکتا ہے, اسے پوچھو کہ آخر وہ اتنی سیٹسفائیڈ کیوں ہے, اسے سکون کیوں ہے, اور اس کے چہرے سے اطمینان کیوں چھلکتا ہے. ہم تو بڑے بڑے گھروں میں رہنے کے بعد بھی سکون کی دولت سے محروم ہیں. جب اس عورت سے پوچھا جاتا ہے, عورت مسکراتی اور کہتی ہے میرا بھی ایک کوشچن ہے, یہ بتاؤ کہ محل میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا. اس نے کہا ہاں. کہا جھوپڑی میں رہنے والا, کہا وہ بھی مرے گا. پھر اس کے بعد اپارٹمنٹ میں رہنے والا, کہا ہاں وہ بھی مرے گا. اور میں بھی تو مروں گی, اس نے کہا ہاں. اب تم جاننا چاہتی ہو کہ میرے چہرے کے اوپر اطمینان کیوں ہے, تو سن لو, اللہ نے مجھے بہت بڑی دولت دی ہے جس نے مجھے سکون عطا کر دیا ہے. پوچھا گیا وہ دولت کون سی ہے, وہ عورت جواب میں کہتی ہے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی ہے. جب مرنا برحق ہے تو ایمان کی دولت پر اس دنیا سے میں گئی یہ دولت کو ساتھ لے کر, تو اللہ جنت میں مجھے وہ محل عطا کرے گا جو محل دنیا کے محلوں کے مقابلے میں بہت اچھا ہوگا. اس وجہ سے میں اطمینان سے ہوں, اس وجہ سے میں سکون سے ہوں. یہ گھر تو ختم ہو جانے والے ہیں, یہ گھر کس کا رہا ہے اور رہے گا, یہاں تو ہر رہنے والا ٹیمپرری ہے, اس دنیا سے چلا جائے گا. جب اس کرسچن عورت نے یہ جملے سنے, اس نے وہیں سے گائیڈ سے کہا مجھے لے چلو مسجد میں کسی امام کے پاس, اور پھر لے جایا گیا. وہ کلمہ پڑھتی ہے, امام صاحب نے کہا پردہ ضروری ہے, آج سے تم مسلمان ہو گئی, نماز کی پابندی کرو, حجاب کی پابندی کرو. وہ گئی بازار سے برقع پہن کر, ہوٹل جب پہنچی تو شوہر نے کہا یہ کیا بنا کر کے تو اپنا حلیہ آ گئی ہو. اس نے کہا ہاں.
کب سے بھٹک رہی تھی، آج مجھے سکون کی دولت مل گئی ہے، آج مجھے اطمینان کا نسخہ مل گیا ہے۔ اور اس کے بعد پوری ہسٹری اپنے شوہر کے سامنے، پوری اسٹوری اپنے شوہر کے سامنے وہ پیش کر دیتی ہے۔ میری بہنوں اچھی طریقے سے یاد رکھو، ایمان سے بڑی دولت کوئی دوسری نہیں ہے۔ آپ جتنا نیک عمل کرتی چلی جاؤ گی، آپ کی زندگی کو اللہ سکون سے بھر دے گا، اطمینان سے بھر دے گا۔ گناہ انسان کی زندگی کو بے چین کر دیتا ہے، اور نیکی انسان کی زندگی کو سکون کی دولت سے بھر دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، کس طرح سے اللہ کے رسول کے احسان کا اس زمانے کی عورتوں نے خیال رکھا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں آپ، بڑی عظیم شاعرہ تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے بھائی کے انتقال پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا تھا، پورے عرب کے اندر اس مرثیے کو بڑے عجیب، بڑے ادب کی عالی نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ ادب میں اس کا بڑا عظیم مقام تھا، اتنا زبردست مرثیہ کہ اس مرثیے کو اگر کوئی پڑھے تو رونے کے علاوہ اس کے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد اسلام جب قبول کر لیتی ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے چاروں بیٹوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے بیٹوں، میں نے تمہیں بڑا کیا، تمہاری پرورش کی، تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تمہاری ماں بھی ایک ہے، تمہاری ماں نے اپنے دامن پر گناہ کے دھبے نہیں لگائے۔ بیٹے، جنگ شباب پر ہونے والی ہے، تم چاروں کو میں گزارش کرتی ہوں، جاؤ اور میدان جنگ میں جانے کے بعد جنگ قادسیہ میں شریک ہو جاؤ اور اپنی جان جانے آفری کے سپرد اسلام کے نام پر تم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چاروں بچے تیار ہوتے ہیں، جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ چاروں بیٹے جنگ قادسیہ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ خاتون جو شعر و شاعری کے اندر اونچا مقام رکھتی تھی، اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کے بعد کوئی مرثیہ نہیں لکھتی، بلکہ کہتی ہے، الحمدللہ، اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے اس 4 بیٹوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا جنہوں نے تیری راہ کے اندر جان قربان کر دی۔ اب تیری بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ قیامت کے دن مجھے ان چاروں بچوں سے میری ملاقات کرا دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، آج آپ کو جنگ کے لیے نہیں کہا جا رہا، بیٹوں کو جنگ کے لیے بھیجنے کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دین کے لیے آپ کے بچوں کو ہم آواز دیتے ہیں، بھیجو اپنے بچوں کو تاکہ وہ دین سیکھیں بھی اور دین سکھائیں بھی۔ لیکن اللہ اکبر، ڈے بائی ڈے محبت دنیا میں غرق ہونے والی مائیں اپنے بچوں کو دین سے فاصلہ بنا کر زندگی گزارنے پر آمادہ کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی زندگی کو۔ آخر میں گفتگو ختم کرتے وقت میں یہ ضرور عرض کروں گا، اگر ڈپریشن سے نکلنا ہے، اسٹریس سے نکلنا ہے، اینزائٹی سے نکلنا ہے، گناہ سے رشتہ توڑ دو، نیکی سے رشتہ جوڑ دو۔ خدا کی قسم، تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا، کبھی نہ فیئر رہے گا، نہ کبھی ڈر رہے گا، نہ کبھی اپسیٹ رہو گی، نہ کبھی اسٹریس میں رہو گی۔ اس لیے کہ جب رب نے وعدہ کیا ہے تم نیک عمل کرو، اگر تم مرد ہو تو ہم تمہیں اچھی زندگی عطا کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بہنیں جو آج طویل وقت یہاں پر دین متین کو سیکھنے کے اندر خرچ کر رہی ہیں، وہ آج سے خود ارادہ کریں گی۔ میں جس ارادے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، میری بچیاں غور سے سنیں۔ اگر باپ کہے بیٹا ویڈنگ ڈریس یہ پہنو، میں نہیں پہنوں گی جس کے اندر میرے جسم کے خد و خال چھلکتے ہیں، میں ان کپڑوں سے تعلق اپنا توڑ دیتی ہوں جن کپڑوں کو پہننے کے بعد میں جہنم کی آگ میں سلگنا میرا مقدر بن جائے، میں ان کپڑوں سے اپنا رشتہ توڑ دیتی ہوں جن کپڑوں کو پہننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میرے لیے ہو جائے کہ ننگی کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی، ایسے کپڑے میں نہیں پہننا چاہتی۔ اگر آپ نے اپنا عزم یہ کر لیا، اپنا ارادہ یہ کر لیا اور آپ یہاں سے اس عزم کے ساتھ اٹھی تو سن لو، پھر آپ کے وطن سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بچہ اسلام کا عظیم داعی بن کر دنیا کے سامنے اسلام پھیلانے والا ہوگا۔ مائیں اگر سکون چاہتی ہیں اپنی لائف کو خود چینج کریں، اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہیں گناہ سے رشتہ توڑیں، نیکی سے رشتہ جوڑیں۔ اور موضوعات اور ٹاپکس تو بہت سارے ہیں، لیکن
انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ آج کے بعد میری بہنیں اللہ اکبر، ایک جملہ بھی عرض کرتا ہوں. آج قاری صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بڑا پیارا جملہ، میری بہنیں غور سے سنیں. پہلے ایسا تھا کہ عورتیں کھانا بناتی تھیں اور باہر والی ناشتی تھی. اب باہر والی کھانا بناتی ہیں اور گھر والیاں ناشتی. کتنا ماحول بدل گیا. آج شادیوں میں ڈانس ہو رہا ہے، آج شادیوں کے اندر غزل نائٹ ہو رہی ہے، آج شادیوں کے اندر دنیا بھر کے خرافات. تو یہ سمجھتی ہے یہ انجوائے نہیں، یہ تباہی، یہ بربادی ہے. گناہ کے اندر کبھی سکون نہیں ہو سکتا. آئیے میں آپ کو بتاؤں، خوشی منانی ہے نا، کس بات پر مناؤ؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اگر تمہیں خوشی منانی ہے تو اس بات پر مناؤ، اے اللہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. اس بات پر خوشی مناؤ، اے اللہ تو نے قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی. اس بات پر خوشی مناؤ کہ اللہ تو نے محمد عربی جیسا رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمایا. خوشی اس بات پر مناؤ. گناہ پر خوشی منانا تباہی کو طاقت دینے کے مترادف ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں جس پر خوشی منانی چاہیے. اور وہیں پہ گرامی الحاج عارف قادری صاحب بیان کر رہے تھے وہ بی بی شاور یہ سب برتھ ڈے وغیرہ کے بارے. میرا جملہ میری بہنیں یاد رکھی، برتھ ڈے کیا کرنا چاہیے؟ آپ روزہ رکھو، آپ جو ہے اس دن قرآن شریف کی تلاوت کرو، شکرانے کی نماز ادا کرو. اور یہ کہ بھرپور پارٹی کر کے گناہ کرنا اور پیسوں کا اسراف کرنا اس کی اجازت نہیں. بتاؤ ہم آنے کی خوشی منائیں کیوں؟ ہماری تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. اور یہاں میرا جملہ زندگی پر یاد رکھیے، ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں. آنا اتنا یاد ہے کہ 80 سال کے ہو چکے ہیں تب بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، دور دور جا کر کے مناتے کہ اس دن ہم آئے تھے. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایک دن ہمیں جانا بھی اس کی تیاری کیا ہے ہمارے پاس؟ تو ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں. عقل مند آدمی وہ ہے جو جانے کی تیاری کرتا ہے. آنے کے دن تو ہو گئے، 1 سال کم ہو گیا. ہاں خوشی منائیں اگر پورا سال آپ کا اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرا ہے، تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کرے کہ میری بات دل کے نہا خانوں میں اتر جائے اور آج کے بعد گناہوں سے بچنے کی کوشش اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے کا جذبہ اللہ مردوں کو بھی، ہم سب کو بھی اور خواتین کو عطا فرمائے. آپ سے میری گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، اپنے بچوں کو تحریک سے وابستہ کریں اور اپنے بچوں کی تربیت اسلامی ماحول کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچانے میں کرنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.